أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور وہ کہتے تھے یعنی یہود کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر رہو گے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بلکہ ملت ابراہیمی ہی سیدھا راستہ ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی شروع کی تو یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چیلنج بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، ہدایت اگر پانی ہے تو یہودی بن کے رہنا ہے یا نصرانی بن کے. جنت بھی صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہدایت پر بھی صرف ہمیں لوگ ہیں. اب اتنا بڑا چیلنج، جیسے آج خود بہت سارے فرقوں میں بعض فرقے بعض طبقے ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جن کا شرک پر ہونا بالکل واضح ہے، لیکن جنت کی ٹھیکیداری بھی انہوں نے لے رکھی ہے. بعض طبقے ایسے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جنت میں ان کا جو پیر ہے یا رہنما جگہ الاٹ کرتا ہے کہ اتنے بھائی اتنے کی جگہ تمہارے لیے الاٹ ہو گئی. یہ چیزیں موجود پہلے بھی تھی اور گمراہ طبقہ جو دین حنیف سے ہٹا ہے یا ہٹا رہے گا اس کے اندر رہے گی، کیونکہ جنت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کا اتنا خوف کھاتے تھے، کہتے کہ لوگوں اگر آسمان سے آواز دے کوئی کہ جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہیں ایک آدمی کو چھوڑ کے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں. اس قدر اللہ کا خوف تھا. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقین کا نام بتایا تھا اور یہ چیز راز تھی، تو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں اس سے پوری تفصیل نہیں جاننا چاہتا، راز مت پاش کرو، صرف یہ بتاؤ کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ہاں بس اتنا آپ جان لیں کہ آپ کا نام نہیں ہے. یہ اللہ والے اس طرح اللہ کا خوف رکھتے، ڈر رکھتے تھے، اور بغیر عمل کے جنت کی ٹھیکیداری کرنا، بغیر عمل کے خود کو سب سے بڑا ہدایت یافتہ انسان سمجھنا، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا کہ وہ عمل نہیں کرتے لیکن کہتے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہدایت کی بات کیا ہے، ہدایت چاہیے تو یہودی بن کر رہے یا نصرانی بن کر کے رہیں. تو کہا کہ کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی، دین ابراہیم پر چلنا ہی سیدھا راستہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا. اور ان کا راستہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا وما کان من المشرکین، شرک سے برات، کسی طرح کے شرک سے کوئی رابطہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، تو وہ سیدھے راستے پر ہے. یہود کے یہاں بھی شرک تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. نصارہ کے یہاں بھی شرک تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو ان کا شرک تو ان کے عقیدے عبادت میں واضح تھا، تو یہ کیسے سیدھے راستے پر رہیں گے؟ یہ آج جو طبقے گمراہ طبقے چاہے مسلمانوں میں ہو یا باطل جو مذاہب اور دھرم موجود ہیں دنیا میں، یہ اپنے شرک کی وجہ سے گمراہ ہیں اور گمراہ رہیں گے اگر توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ دین ابراہیمی یہی سیدھا راستہ ہے.
وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ دین ابراہیم سے، اس راستے سے وہی ہٹے گا جو بیوقوف ہوگا۔ جس طرح وہ کہتے کہ یہودی اور نصرانی بن کر رہو تو ہدایت پر رہو گے، اللہ نے کہا کہ نہیں، دین ابراہیمی ہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو بیوقوف اور کم عقل ہوگا وہ اس راستے سے بھٹکے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظریے کی اور باطل دعوے کی تردید کر کے کہا کہ دین ابراہیمی سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر جو لوگ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اب آخری رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اب آپ کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ آپ کا راستہ دین ابراہیمی ہے، اسی راستے پر آپ تھے اور اسی راستے کی آپ نے تعلیم دی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو فرمایا کہ ہدایت اگر کسی کو پانا یا ہدایت پر قائم رہنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، دین اسلام، اس پر قائم رہ کر کے ہدایت ملے گی، اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔ قل بل ملت ابراہیم، ہم ملت ابراہیم دین حنیف کی پیروی کریں گے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے ساتھ سچائی ہے، اخلاص ہے، اللہ پر ایمان ہے اور شرک سے برات ہے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ کہ باطل ہمیشہ سے غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے مشن میں لگا رہا۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھیے عیسائی اپنی دعوت میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی جو مشینری ہے، جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی آل ورلڈ لیول کی سنستھائیں جس کو کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں 3000 سے زیادہ ان کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، کروڑوں بڑے بڑے مبلغین ہیں، اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں 5 سے 7 ہزار زبانوں میں بائبل کا ترجمہ پھیلا رہے ہیں۔ خدمت خلق یعنی تعلیم اور ہاسپٹل، اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، چونکہ لوگوں کی یہ ضرورتیں ہوتی ہیں، بنیادی ایجوکیشن لوگوں کی ضرورت ہے، علاج لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا اور اپنے مشن پہ کام کرنا۔ محنت تیزی سے کر رہے ہیں، لیکن چاہے جتنی تیزی سے محنت کرے ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کمزور عقیدے کا مسلمان، کمزور ایمان والا کبھی ان کے ساتھ ہو گیا، اگر یہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی یہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کی دعوت دی۔ اب باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ انسان کو اپنے دین کی بنیادی چیزوں کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیپچر کرنا، آپ کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جانا، یا کم از کم اتنا تو وہ کر لیں گے کہ دین کی دعوت کا جو آپ کے اندر جذبہ یا غیرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے کہ دین حنیف یہی صحیح دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی باطل ہیں۔ جب بھی وہ دعوت دیں، بلائیں، کچھ بھی ہو تو اس عقیدے کے ساتھ آدمی کھڑا ہو۔ دوسرا مسئلہ، اہل باطل یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن غلطی پر ہوتے ہوئے غلطی تسلیم نہ کرنا۔ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے غلطی ہو گئی تسلیم کر لیا، تو جب تسلیم کر لیا تو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی غلط ہے اور اپنے کو غلط نہ مانے، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ دو آدمی جا رہے ہیں، تھوڑا سا ٹکر ہو گئی، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہلکا پھلکا، دونوں میں سے کوئی غلطی نہیں مانے گا تو کس کو کون سمجھائے گا؟ غلطی تسلیم کرنے والے کو رہنمائی اور ہدایت جلدی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو ایسا نہیں کہ یہودی آپ کو نہیں پہچانتے تھے، توریت میں آپ کا ذکر تھا، انجیل میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے کہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی توریت اور انجیل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، یعنی 100% آپ کو لوگ پہچانتے تھے، لیکن حق کو چھپا لیا انہوں نے، جو حق ان کے پاس تھا یا جو اللہ کے نبی نے دیا اس کو چھپا لیتے اور اپنی مرضی سے جو جس چیز پر چلتے تھے اسی کو باقی رکھتے، کہتے کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا ہدایت پر رہے گا، یہ ان کے زبانی دعوے تھے، اندر سے انہیں پتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے اور انتظار بھی کرتے تھے آنے سے پہلے۔ تو باطل ہمیشہ باطل ہی رہے گا، لیکن اپنی غلطی تسلیم نہ کر کے وہ باطل کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ واضح چیز ہے یہود کی اور نصارہ کی۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی۔ دیکھو امتیں بہت آئیں گی، جماعتیں آئیں گی، گروہ آئیں گے، تم صاف ستھرا کہہ دینا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، سارے گمراہ فرقوں پہ، جماعتوں پہ، تنظیموں پہ رد کر دیا، ریجیکٹ ان کو کر دیا کہ جو دین حنیف پر ہوگا، اللہ کی اطاعت اللہ کے نبی کے طریقے پر کرے گا، وہی ہدایت پر ہے۔ یہ فارمولہ، یہ اصول، یہ گائیڈ لائن، ایک طریقہ کہ دیکھو دعویٰ تم چاہے جتنا کرو، بھیڑ تمہارے مجمع میں چاہے جتنی ہو، تمہارے چینل میں چاہے جتنے لوگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تمہارا عمل، تمہارا ایمان، عقیدہ کیا دین ابراہیم پر ہے؟ اگر دین ابراہیم پر چل رہا ہے تو وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اسلام یہ دین ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی دعوت دی۔ چوتھا مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے کہ حق اور باطل جب دونوں مل جائیں تو حق کو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ حق کو آپ واضح نہیں کریں گے تو پھر لوگ حق باطل کو غلط ملت کر دیں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلافی باتیں مت کیجیے، لوگ بدک جائیں گے، بس صرف فضائل بیان کیجیے، سیرت بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، فضائل سیرت کی اپنی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ مسائل جن میں حق اور باطل گڑبڑ ہو گئے، غلط ملت ہو گئے، مل گئے ہیں، اگر ان کو نہیں بیان کریں گے تو جو لوگ کمزور ایمان عقیدے کے ہیں ان کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ تو اس آیت سے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ایک بالکل واضح پیغام ہے کہ باطل جہاں ہوگا وہاں باطل پر رد بھی کیا جائے گا اور حق کو واضح طور سے بیان کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کسی کے بارے میں مت بولو، اپنا دیکھو۔ جس نے گمراہی پھیلائی ہے اس کی گمراہی آپ نہیں بیان کریں گے تو کیسے لوگ جانیں گے کہ وہ غلط راستے پر تھے؟ پھر صحیح راستے کی چوائس آپ کیسے کر پائیں گے؟ کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن دین کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا ہے، دین کا جو مذاق اڑا ہے، اس کو تو واضح بیان کرنا پڑے گا۔ یہ تربیت ہے قرآن کی، یہ اسلوب ہے۔ بہت سارے لوگ ان طرح کے معاملات میں وکالت کرنے لگے، ارے مت کسی کو کچھ کہو، اپنا اپنا دیکھو۔ اگر کسی نے دین کی غلط تشریح کی ہے تو اس کے اس جرم کو جب تک نہیں بیان کریں گے، حق کو واضح طور سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ لوگ تو سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی حق ہے، اور یہ اسلوب قرآن نے ہمیں دیا جب انہوں نے کہا کہ یہود اور نصرانی بن کے رہنا ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، دین حنیف یہی سیدھا راستہ ہے، اور دین حنیف سے منہ موڑنے والا بیوقوف اور کم عقل ہوگا۔ یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے ہٹ کر چلنے والا، قرآن کے راستے سے ہٹ کے چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کے چلنے والا، وہ گمراہی پر ہے۔ ہدایت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں ہدایت نہیں ملتی۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حد درجہ اخلاص
دین کی طرف اللہ کو اتنی پسند آتی کہ ہر جگہ جہاں توحید کی بات ہوتی، شرک سے براعت کی، ان کا خاص طور سے ذکر ہوتا تھا۔ اسی لیے یہودی کیا کرتے تھے، کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے اپنے آدمی تھے، وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے وہ نصرانی تھے، ہم اسی راستے پر ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، سیدھے دین پر چلنے والے تھے، یعنی ان کے مکر اور جھوٹ کو واضح کیا۔ تو جہاں کوئی جھوٹ بولے، مکر اور دھوکہ دے دین کے معاملے میں، اس پر رد کرنا، اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے حق کو بیان کرنا، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ کا پیغام ہے اور یہ ضروری ہے۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے اس زمین پر، تمام کے تمام ہر قسم کے شرک سے بری تھے۔ اللہ نے ان کی پوری دعوت میں شرک سے براعت ظاہر کی۔ اب کوئی کسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور شرک کے راستے پر ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ جھوٹا آدمی، یہ نبی کے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین حنیف، ملت ابراہیمی اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔